نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد و سلام کے بعد بڑا بیدار مغز مجمع اس وقت الحمدللہ یہاں جمع ہے اور ہمارے حضرات علماء کرام کچھ اسٹیج پر آ چکے ہیں، کچھ آرام گاہ میں ہیں، لیکن الحمدللہ سبھی بڑے بڑے قابل اس وقت آ چکے ہیں اور یہ سرزمین کی بڑی خیر و خوبی اور خوش نصیبی کی علامت ہے کہ دارالعلوم محمودیہ جو ہمارے شیخ حضرت مفتی اعظم مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مرجعہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کے نام نامی سے منسوب یہ ادارہ ہے، خدا اس کی ابتدا بھی محمود فرمائے اور اس کی انتہا بھی محمود فرمائے اور درمیان میں جو لوگ اس نسبت کے ساتھ جڑے اللہ ان کو معالن حالن ہر اعتبار سے ان کے اندر محمودیت زندہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی محمودی کمالات سے صفات سے اللہ اس نسبت پر جمع ہونے والے کو بے حد قبول فرمائے۔ دارالعلوم میں اس نسبت محمودیہ کو جب میں نے سنا تو مجھے حضرت اقدس حضرت مفتی اعظم کی ایک بات یاد آ گئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے 5 سال مجھے حضرت کی خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا اور یہ بار بار علماء کو کہا کرتے تھے کہ جب تم دین کی بات لوگوں کو بتایا کرو، اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جب تم دین کی بات علماء سے سنا کرو تو 3 باتوں کا اہتمام کر کے بیٹھا کرو۔ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گندے برتن میں کبھی بھی دودھ اور کوئی بھی بہترین چیز، حتیٰ کہ اگر آپ کو پانی بھی پینا ہے اور برتن میں گندگی پڑی ہوئی ہے تو آپ اس پانی کو اس گندے پانی میں کر نہیں پیئے، صحیح ہے نہیں؟ تو برتن جو ہے پاک صاف ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی حفاظت کے لیے ہمارے دماغ کو بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنی معرفت اور اپنی صفات کا علم اور اس صفات کے علم سے بندوں کے اندر بندگی کے کمالات اور خوبیاں پیدا ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبتوں کا مرکز ایمان والے کے دل کو بنایا ہے۔ تو یہ جو دل کا برتن ہے یہ ہماری نفسانی خواہشات سے، ہوا پرستی سے، تکبر سے، فخر سے، غرور سے، دوسرے کو ہلکا سمجھ کر اور اس کو ناقص اور حقارت کی نگاہ کی دیکھ کی گندگی سے، اور اسی طرح سے اعمال بد، ہماری آنکھوں کا، نگاہوں کا، ہمارے کانوں کا غلط استعمال اور دن بدن لمحہ بلمحہ ہمارے گناہوں سے وہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور دل زنگ آلود ہونے کی وجہ سے وہ چاروں طرف گناہوں کی گندگیاں اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ لینڈ لائن فون تھے، جب ان کاروں پر کئی گندگیاں پڑ جاتی تھی تو پہلے ایک ڈائل ٹاؤن بند ہوتی تھی، اس کے بعد وہ کنیکشن بھی بند ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد اس سے
تو کہرانا والوں، یہ ساتھی ساتھی دو چار بات مجھے کہنی ہے، آپ کے سامنے میں کوئی علمی خطاب اس وقت نہیں کروں گا، ہمارے عوام الناس یہاں جمع ہیں، ایسی بات اس کو عمل کی زندگی میں بھی لانا آسان ہو۔ تو بھائی جب دلوں پر زنگ لگتا ہے غفلت کا، خواہش کا، نفس پرستی کا، تکبر کا، بڑائی کا، اعمال صالحہ کو چھوڑنے کا، تو پھر وہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور گناہوں کی گندگی کا اس کا رشتہ رگ سے ٹوٹنے لگتا ہے، اور دل زنگ آلود ہونے کی وجہ سے اگر کوئی عالم کوئی بات سمجھائے، کوئی داعی کوئی بات سمجھائے، کوئی مرشد اور بزرگ کوئی بات سمجھائے، تو دوستو وہ بات دلوں پر اثر نہیں کرتی، چونکہ دل پہلے ہی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور جس طرح سے ہم ظاہری کپڑا اگر گندا ہو جائے تو اس کو صابن سے دھوتے ہیں، برتن گندا ہو جائے اس کو پانی سے دھوتے ہیں، تو دل اگر گندا ہو جائے، دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کے ہاتھ اٹھا لینا، یہ وہ تریاق ہے، یہ وہ کیمیکل ہے، یہ وہ پانی ہے کہ جس سے آدمی کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا انین المذنبین احب من صراخ العابدین، کہ جو بہت عبادت والے اپنی عبادتوں کو پیش کرتے ہیں ان کے مقابلے میں مجھے توبہ کرنے والوں کی آہیں اور شرمندگی کے ساتھ بندوں کا اپنے رب کو منانے کی کوشش اور جدوجہد، یہ رب کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے تو گناہ کیا ہے۔ تو بھائیو ہم دین کی بات بتائیں گے، اکابر علماء آئے ہوئے ہیں وہ دین کی باتیں بتائیں گے، اگر ہمارے دل پہلے ہی گندگیوں سے لبریز ہیں تو پھر وہ باتیں نورانی عرفانی باتیں ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب دین کی مجلس میں بیٹھا کرو تو اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ سچا اور صحیح رکھے اور استغفار اور توبہ کر کے بیٹھا کرو تاکہ دل پاک ہو جائے، ذہن صاف ہو جائے، اور اب تک جو رب سے رشتہ ٹوٹا ہے اور اس کی جو زنگ جو ہے دل پہ پڑی ہوئی ہے، اللہ اس سے دل کو پاک کر دے اور یہ دل جو ہے دین کی بات کو لینے کے قابل بن جائے۔ اس لیے جتنے حضرات ہیں وہ آواز بلند میرے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لیں، استغفر اللہ، پڑھو بھائی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ اب تک میرا رشتہ اپنی خواہش کی وجہ سے، میرا رشتہ مختلف دین کی وہ دنیا کی چمک اور رعنائی اور دنیا کے اس دھوکہ دینے والے رنگینی نے مجھے اے اللہ آپ سے توڑے رکھا، اولاد نے مجھے توڑے رکھا، بیوی بچوں نے مجھے توڑے رکھا، میں ان کی خواہشات کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اے اللہ نمازوں کو چھوڑ کر تیرے فرائض کو چھوڑ کر یا اللہ دنیا میں لگا رہا۔ میرے رب میرا یہ جرم ہے، میرا یہ قصور ہے، میرے جو ہے وہ دل میں بیٹھے گی۔ اور نمبر 2 حضرت فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی ذات عالی کی برکت سے یہ دین چونکہ ہم تک پہنچا ہے، اس لیے بھائی اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھ کر کے بیٹھا کرو۔ اس لیے بابا نے بلند پڑھ لو اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائی تیسرا عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کا محتاج سمجھ کے بیٹھا کرو۔ یا اللہ اگر دین میری زندگی سے نکل گیا تو میرے مولا میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا، لیکن تیرے دین کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تیرے دین کے ماننے والے، تیرے نام پر قربانی دینے والے اور تیرے دین پر مر مرنے والے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں ہے۔ اے اللہ دین کا مٹنا میرا بڑا نقصان ہے، میرے مولا یہاں میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ دین کی بات میری زندگی
زندگی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکے. یہ 3 کام حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کر کے بیٹھے گا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق ملے گی اور سننے والے کو بھی عمل کی توفیق ملے گی. تو اس لیے بھائی ایک بات تو یہ یاد رکھا کرو پلے کی نہ باندھ لو. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم جو اپنی ذاتی زندگی کے حالات دیکھ رہے ہیں وہ معروفات سے، بھلائی کے کاموں سے، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال سے ہماری طبیعت نفرت کرتی ہے. اور جو اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، لاو لائب ہے، موسیقی ہے، گانا ہے، شیطانی کھیل کود ہے، اس کی طرف تو ہماری طبیعتیں بھاگتی ہیں. اور گناہ کر کے ہمارا نفس لذت پاتا ہے اور نیکی کر کے ہماری طبیعت میں خوشی اور مسرت محسوس نہیں ہوتی. یہ ہمارا ایکسرا ہے آج کے سماج کا. بس میں آپ کو ایک علامت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیفیت ہماری مومن کی جب ہوتی ہے دوستو، جب آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے. ایک دل مردہ ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے، یعنی دل کو اٹیک ہو جائے، اللہ نہ کرے، دل کی بال بند ہو جائے، اللہ نہ کرے، دل کی نگیں اور نسز بند ہو جائے تو آدمی انتہائی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ بیچارہ پھر بھاری بوجھ اٹھانا، دوڑنا، یہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح سے روحانی اعتبار سے بھی عزیزوں دوستوں دل کمزور ہوتا ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے. پھر آدمی بڑھیا ہٹا کرتا رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن وہ اس کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے. اور اس کی علامت کیا ہے؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی ایک کے بعد ایک کرتی رہے، آج فجر بھی چھوڑی، نگاہ کا غلط استعمال بھی کیا، قرآن کی تلاوت بھی چھوڑی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا، شرمندگی نہیں آئی، احساس نہیں آیا، کام پہ کام کرتا جا رہا ہے گناہ کے اور ندامت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، شرمندگی کے ساتھ ایک مرتبہ کی زبان سے استغفر اللہ نہیں کہہ رہا ہے، تو کہرانے والوں پہلی علامت ہے سمجھو دل کا بال بند ہو چکا. اگر گناہ کرتا رہے اور گناہ کرتے کرتے اس کو ندامت اور توبہ کی توفیق نہ ہو، نمبر 1. اور نمبر 2 اعمال صالحہ چھٹتے رہے اور اعمال صالحہ کے چھٹنے کا احساس طبیعت پر کبھی نہ ہو. مثلا کام کاج میں سونے میں فجر چھوڑی، دکان پہ ظہر چھوڑی اور جو ہے دوست احباب میں عصر چھوڑ دی، شام کو تھک گیا مغرب اور عشاء بھی چھوڑ دی اور ذرہ برابر کے دل پر احساس نہیں ہوا کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ ایک مرتبہ ایک نماز چھوٹنے پر قبر میں جو گزر ماریں گے گھڑے فرشتے اور پھنکار ماریں گے، 70 ہاتھ زمین میں دھستا چلا جائے گا. اور جب میں قبر میں جاؤں گا اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو، تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا قالو کیا ما سجائے. تو یاد رکھو پہلی علامت ایکسرا. اور اس ایکسرے میں جیسے یہ دیکھتے ہیں تو امام پہلی تکبیر اللہ اکبر یہ کہہ چکا تھا. سارے علماء کی جو ہے وہ تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی. تکبیر اولیٰ چھوٹنا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں، نماز تو پڑھ لی نا. لیکن جس وقت نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گردن جھکا کے بیٹھ گئے اور بلک بلک کر کے رونے لگے. علماء کو حیرت ہوئی کہ یہ بوڑھا آدمی، یہ استاد العلماء، آخر اس کو کیا یاد آ گیا؟ کیا ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی حضرت کو جس کی وجہ سے اتنا رو رہے ہیں؟ تو دارالعلوم کے ذمہ دار قریب ہوئے اور فرمایا حضرت ہم سے کوئی تکلیف ہوگی تو ہم سارے علماء کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں. حضرت والا کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا رشتہ ہے. نہیں حضرت کچھ فرمائیے کیا وجہ ہے آپ کے بلک کر کے رونے کی؟ تو کہرانے والوں دلوں پر یہ بات لکھ لینا. حضرت مولانا رشید صاحب گنگوہی نے فرمایا آج 22 سال کے بعد، کتنے سال بعد؟ 22 سال کے بعد میری نماز نہیں تکبیر اولیٰ چھٹی ہے. ہمیشہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو صف میں جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے صف میں رہتا ہوں. آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ چھٹی ہے، اس لیے رو رہا ہوں بلک کر کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا،
اتنا بڑا احساس آج مجھے ہے، میں ہی جانتا ہوں. کیوں؟ ہمیں احساس اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں دین کی قدر نہیں ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ تکبیر اولا کی نماز ہی وہ نماز ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی نے 2 وعدے فرمائے. جو 40 دن تکبیر اولا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے اللہ اسے 2 پروانے دیتے ہیں. ایک پروانہ کہ اللہ اسے 2 گنے پن سے بچا دیتے ہیں. پھر وہ آدمی کے سامنے زبان سے کچھ، دل میں کچھ اور دماغ میں کچھ ایسا نہیں، بلکہ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، جو اندر کا معاملہ ہوتا ہے وہی اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. تو بھائیو یہ سچا ایمان نصیب ہوتا ہے. اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. تو یاد رکھو، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ انشاءاللہ کاروبار کی مشغولی کیسی بھی ہو، شادی بیاہ کی مشغولی کیسی بھی ہو، لیکن انشاءاللہ تکبیر اولا سے نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. واہ 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 واہ، اللہ مبارک فرمائے، مبارک فرمائے. اور آج کے بعد یہ تہیہ کریں گے کہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کا عمل چھوٹ گیا تو احساس کر کے اللہ سے مانگیں گے، اور گناہ ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے توبہ کا اہتمام کر کے ندامت و شرمندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو فوراً پاک و صاف کرتے رہیں گے. گناہ ہو جانا مسئلہ نہیں ہے، گناہ پر باقی رہنا دوستو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ دل کے مردہ ہونے کی یہ 2 علامت ہے، اور دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے نیکیوں کے چھٹنے پر احساس ہو اور گناہ کے ہونے پر شرمندگی ہو، اور نیکیاں کر کے آدمی کو بشاشت اور خوشی محسوس ہو. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا سرتک حسنۃ، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو سمجھو تم مومن ہے، پکا ایمان والا. اور بھائیو یہ دل میں زن اور دل میں مردنی چھاتی کیوں ہے؟ یاد رکھو، آدمی کا توبہ کی امید پر گناہ کرنا، نگاہ کا غلط استعمال، اپنی فکروں کا غلط استعمال، مردوں کو دفن کر کے عبرت نہ لینا، اپنے اندر تکبر، خود پسندی، اپنے نام کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور فخر و غرور کے لیے اور دکھاوے کے لیے اعمال کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کے دل کو اندر سے مردہ تیزی کے ساتھ لپٹتے ہیں. چونکہ حدیث شریف میں ہے ان الغنا تعیت الزنا، اس لیے کہ موسیقی جو ہے اور گانا جو ہے وہ آدمی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے اندر اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس لیے بھائیوں اللہ کے قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اعمال عبادت کا اہتمام، صالحین کی صحبت میں آنے جانے کا اہتمام اور اللہ والوں کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ان کی زندگی میں جھانک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیکی والے اعمال کو لینا، سنت کے اعمال کو لینا، یہ آدمی کے دلوں کی چابی کو گویا کہ کھول دیتا ہے، دلوں کے اندر اعمال خیر کے جذبات پیدا کر دیتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنے دل کو ہمیں مردہ ہونے سے بچانا ہے. اس لیے کہ دل مردہ ہو گیا تو پھر چاہے آدمی کتنا ہی حیا کرتا ہو لیکن وہ حقیقت کے اعتبار سے گویا میت ہے اور وہ اللہ کی نظر میں مردہ ہے. اور جس بندے کو اللہ نے ذکر کی توفیق دے دی، اعمال خیر کی توفیق دے دی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دنیا کو بھی وسیع فرما دیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے. اس لیے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل کے مردہ اور اس کے اثرات سے ہم سب کو بچائے اور ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں، گھروں میں اعمال کی برکات اور اس کے انوارات و برکات کو زندہ فرمائے اور ہمیں اپنے دلوں کے احساس کے ساتھ اور صحیح فکروں کے ساتھ جائزہ لے کر کے اور اپنے دلوں کو اللہ کی اطاعت پر، اس کی محبت پر، اے اللہ کے نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اختیار کرنے پر اللہ ہم سب کو آمادہ کرنے کی اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزوں اور دوستوں یہ بات یاد رکھو کہ آج ساری دنیا میں جو ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہماری زندگیوں سے اللہ کے نبی کی سنتوں کا نور نکل رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے اتباع میں کیا ہے؟ محبوبیت ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں میں رعب ہے. اللہ
اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا جو چھوٹی چھوٹی سنتوں کا بھی عادی ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 انعام سے نوازے گا۔ نمبر 1، اللہ اس پہ برکت والی روزی کو کھول دے گا۔ نمبر 2، جو دنیا کے گنڈے ہیں، شریر ہیں، بدماش ہیں، ڈاکو ہیں، اللہ ان کے دل میں اس کا روب ڈال دے گا۔ اور جو دنیا کے اہل اللہ ہیں، نمبر 3 انعام کہ اللہ اہل اللہ کی دعاؤں میں اس کا حصہ فرما کر اسے اپنے مقبول بندوں میں شمار فرما لے۔ اور بھائی 4 فرمایا کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آپ دیکھیے اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے سارے مسئلے ان 4 باتوں میں آ گئے۔ ہم دن رات روزی 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 کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وعدہ ہے یوسع لہ فی رزقہ، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ہمیں ڈاکوؤں سے خطرہ ہے، موب لنچنگ سے خطرہ ہے، اس دشمن انسانیت اور جو گنڈا عناصر ہیں ان سے خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سنت والی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ گنڈوں اور شریروں کے دل میں تمہارا روب ڈال دے گا، اور وہ بجائے تم سے ہاتھ جڑوانے کے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے گا۔ یہ واقعات ہیں ہمارے اکابر کے۔ حضرت عبداللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اشرف العلماء، حضرت مجھے کوئی ایسا گارنٹی کا عمل بتائیے جو میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو آپ نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو، میں نے بدائع الصنائع میں ایک حدیث اور دوسرے فرمایا وَيَقِلُّ الْمَنَازِعُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، اس کے خاندان میں، گھر والوں میں جو من مٹاؤ ہے، جو جھگڑے ہیں اور جو اختلافات ہیں، آج جو ہمارے گھر میں جو ہے اختلاف اور لڑائی کا ایک گویا کہ آفت اور بھلا آئی ہے کہ جس نے ہمارے دین کی برکت کو بھی ختم کر دیا اور ہمارے گویا کہ ظاہری روزی کی برکت کو بھی ختم کر دیا۔ باپ اولاد سے نہیں بولتا، اولاد جوان اپنے ہاتھ اٹھاؤ، کس کس کے یاد رہے گا؟ واہ 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 واہ، اللہ مبارک فرمائے۔ نمازوں کی پابندی اور فجر کا اہتمام واقعتاً بستیوں کو اللہ کی برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھائی عمل کے توفیق عطا فرمائے، اور اس دارالعلوم محمودیہ کے پلیٹ فارم پہ ہمارے حضرت محتمین صاحب، ان کے اساتذہ جو خدمت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مجھے معلوم ہوا کہ 3 طلبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستار بندی کے لیے قبول فرما لیا ہے، اور ان کے سینے کو اس مبارک کلام سے جو گویا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی رسی ہے، اور جس کی برکت سے اس زمین پر رہنے والوں کا عرش الہی سے تعلق ہوتا ہے، یہی وہ کلام ہے کہ جس کی برکت سے بلال حبشی چلتا تھا مکے کی زمین پر، لیکن نبی کو آواز آسمانوں پہ سنائی دیتی تھی، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی کھڑاؤں کی آہٹ اللہ کے نبی آسمانوں پہ سنتے تھے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، آسمانوں سے اللہ کی ذات عالی کے صحابہ کو سلام آتے تھے۔ مولانا اس جامعہ محمودیہ کے پلیٹ فارم سے کہرانے والوں کا رشتہ عرش الہی سے، کہرانے والوں کا رشتہ اللہ کی رحمت سے، کہرانے والوں کا رشتہ خزانہ عرش الہیہ سے جوڑ رہے ہیں، اور ہماری نسلوں میں وہ علوم الہیہ کا سمندر منتقل کر رہے ہیں جس کی برکت سے نسلوں کا ایمان و عقیدہ محفوظ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک کلام اور ان حفاظ کرام کی برکت سے 10 جہنمیوں کو جو گھر والے ہوں گے جہنم سے آزاد کرائیں گے، جن کی جہنم واجب ہو چکی ہے، اور ماں باپ کے سروں پر ایسا مبارک تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ جو ہے نورانی ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزوں بھائیوں نہ بنے، اس کے لیے آپ مولانا کی خدمت ہے کہ انہوں نے آپ کو حافظ قرآن دیے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں کام کرنے والوں کو، یہاں کے اساتذہ کو، محتمین کو اپنے تعاون سے اتنا بے نیاز کر دیں دنیا کی فکر سے کہ یہ بے فکری کے ساتھ ہمارے بچوں پر محنت کر سکے، اور ہمارے بچوں کے عقیدے کو بچا کر ذہنی اور فکری مرتد ہونے سے اپنے ہمارے بچوں کو بچا سکے۔ اس لیے کہ بھائیوں، ہمارے ایمان کی ضمانت، ہمارے عقیدے کی حفاظت اور مستقبل میں فتنوں سے ہماری حفاظت کا سامان یہی مدارس اور مکاتب اسلامیہ ہیں، اور یہی علماء ہیں، اور یہی خدام دین ہیں جو ہر فتنے کے وقت میں امت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب